لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب جس حدیث کو مجھے ترمذی شریف ہے مجھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے اسے آپ سماعت فرمائیں، لیکن میں چاہوں گا مکمل توجہ کے ساتھ کہ یہ حدیث مبارکہ شاید آپ کی دل کی دنیا بدل دے اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ کیا ہم نے دنیا کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے دی؟ آج اگر اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ، اسلام کو اپنی لائف کے اندر نافذ کرنے کا جذبہ، اسلام کو پریکٹس کرنے کا جذبہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے اور اللہ کا خوف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، جہنم کا خوف، عذاب الہی کا خوف، ان سارے خوف کے تذکرے کے باوجود اگر ہمارے دل میں اسلام کی ہیبت نہیں بیٹھ رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہے، اسی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور صبح سے لے کر رات تک اسی دنیا کے لیے پاپڑ بیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی دنیا کے سلسلے میں منہمک نظر آتے ہیں، جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہائے دنیا، اور صبح سے لے کر شام تک مال 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 مال، اور اسی کی فکر کے اندر ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے نظر آتے ہیں۔ مال کمانا برا نہیں ہے، مال کمانا برا نہیں، دنیا کمانا برا نہیں ہے۔ اگر دنیا کی وسعت اور دنیا کمانا برا ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جن کا مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کشف المحجوب میں موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صمدیت میں دعا کرتے ہیں، اللہم ابسط لی الدنیا وازہدنی فیہا منہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا مجھ پر کشادہ کر دے، کھول دے دنیا میرے لیے، پوری دنیا کے دروازے میرے لیے کھول دے، لیکن میرے مولا مجھے اس سے بے رغبت کر، یعنی میرے دل میں اس کی محبت مت دینا۔ دنیا کشادہ میرے لیے ضرور کر دے لیکن میرے دل میں اس کی محبت نہ پیدا کرنا، میری رغبت اس کی طرف نہ ہو، میری رغبت تو بس اتنی ہو کہ مولا تو جس میں راضی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں راضی ہوں اسی کی طرف میں توجہ دوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی دنیا کمانا برا نہیں، لیکن اس راہ سے کمانا جو اللہ کی ناراضگی کی راہ ہے اور اس کی محبت میں اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا، ایسی دنیا کی محبت اگر کسی انسان کے دل میں چھا جائے تو اس انسان کے دل سے اسلام کی ہیبت نکل جاتی ہے، اسلام کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، کون؟ میری امت، سرکار کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، جب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چھوڑ دے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وحی کی برکات سے، یعنی قرآن اور احادیث کی برکات سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر کتنے مؤثر ہوتے ہیں اور اثرات اس مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مقدس کے اثرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے، اس کی جیسی برکتیں ہمیں میسر ہونی چاہیے ویسی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ریزن مل رہا ہے، ریزن مل رہا ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اسلام کی ہیبت نکل گئی۔ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، اس کام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔